الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. آج کی اس درس میں ہمارے ساتھ خشوع اور خضوع کے تعلق سے ہماری گفتگو ہے. دو حدیثیں آج کی اس درس میں ہم آپ کے ساتھ سنیں گے جن میں خشوع اور خضوع کے تعلق سے بتایا گیا ہے. پہلی حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات، اسراء اور معراج کی رات میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے ان کی حالت ایسی تھی جیسے اس پرانی حصیر جو زمین سے چمٹ گئی ہے، بالکل زمین سے چمٹی ہوئی بوسیدہ حصیر کی طرح میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا. اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن بتایا ہے. اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی خوف اور خشیت سے جبریل کی وہ حالت بتائی گئی ہے، ایک بوسیدہ چادر کی طرح جو گھروں میں بچھائی جاتی ہے، بہت ہی باریک، جو زمین سے چمٹ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے جبریل علیہ السلام کی یہ حالت تھی. اور یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی جبریل علیہ السلام کی خشیت کی یہ بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ان کے اندر کتنی تعظیم تھی. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جبریل علیہ السلام کو الرسول الکریم کا لقب دیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی قربت جس کو حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے اندر اتنا زیادہ رہتا ہے. جبریل علیہ السلام اتنے اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ خوف رکھتے ہیں، ہیبت رکھتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ فرشتوں کی جو طبیعتیں ہوتی ہیں ان میں شر اور عصیان ہرگز نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود ان کی تسبیح کی بات کہی گئی، ان کے سجدوں کی بات کہی گئی، ان کے خوف کی بات کہی گئی. لیکن ہم انسان جو صبح شام گناہ کرتے ہیں، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے. ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنا ڈرنا چاہیے، کتنا خوف ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونا چاہیے، جبکہ صبح شام ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم کتنے نڈر ہیں، کتنے بے خوف ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا، اس کی سزا کا ہمارے اوپر کوئی ڈر نہیں ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی تعلق سے کہا بل عباد مکرمون، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 26. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے تعلق سے کہا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 20 پر 7 لا يسبقونه بالقول وهم بامرہ یعملون. تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قربت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا زیادہ ڈرتے ہیں. جیسے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے کہا الا تزورنا اکثر مما تزورنا. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے جبریل علیہ السلام سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق یہ ہوتا تھا کہ بار بار وحی لے کر جبریل امین آئیں، ان سے ملاقات ہو. تو جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی
وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ایدینا وما خلفنا وما بین ذلك وما كان ربك نسیا۔ اس حدیث میں جبریل علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خشیت اور خوف کی بات کہی گئی، حالانکہ فرشتے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے صف کی بات کہی، یہاں تک کہا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، کیا تم ایسا صف نہیں باندھتے جیسے فرشتے اپنے رب کے سامنے صف باندھتے ہیں؟ تو پوچھا گیا وکیف تصف الملائکۃ عند ربها، کیسے فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے صف باندھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتمون، یہ پہلی صف کو پورا کرتے ہیں، اس کے بعد کی صف کو، اور وہ صف میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل جڑ کر جم کر کھڑے ہوتے ہیں، جیسے صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہمارے ساتھ ہے جو اس مجلس کی آخری حدیث ہے، جس میں وہ کہتے ہیں ہشام بن اسحاق بن عبداللہ بن کنانہ اپنے باپ سے کہتے ہیں ارسلنی امیر من الامراء الى ابن عباس، مجھے کسی امیر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا یہ دریافت کرنے کے لیے کہ بارش طلب کرنے کی نماز کیسے ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ما منعہ ان یسألنی، ارے کس چیز نے ان کو منع کیا کہ وہ مجھ سے پوچھ لیتے، یعنی براہ راست مجھی سے پوچھ لیتے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بتلایا، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش مانگنے کی نماز صلاۃ الاستسقاء کے لیے نکلتے تو کیسی کیفیت ہوتی تھی؟ کہا متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خوف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش مانگنے کے لیے نکلتے، 2 رکعت نماز پڑھتے جیسے عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ حدیث ترمذی کی ہے اور ترمذی نے اسے صحیح بتایا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے موقع پر کتنا خشوع خضوع اختیار کرتے تھے۔ احادیث سے ہمیں خشوع خضوع کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے کہ خشوع خضوع کے درجات، کتنے درجات پر یہ چیز مشتمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل ہم خشوع خضوع کے درجات ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔